نسیم بہت چلاکی سے یہ سارے معاملات ہینڈل کر رہی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح سے میں، میرا شوہر اور میری بچی ہم یہاں پر رہ جائیں، لیکن شمیم کو یہ بات گوارا نہیں۔ وہ بہت الٹی سیدھی باتیں کر کے عبدالباری کے کان بھرتی ہے، لیکن عبدالباری اب تو شمیم کی بجائے نسیم کی سائڈ لے رہا ہے کیونکہ نسیم نے اس کو بری طرح سے ایموشنل بلیک میل کیا ہے، تو اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بہن کی سائڈ لوں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہاں پر تو نسیم جو ہے وہ اب کشف کو پوری طرح اپنے جال میں پھنسا رہی ہے اور وہ کشف سے معافی مانگتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میں تمہیں بہت غلط سمجھتی تھی لیکن تم بہت اچھی ہو، میں نے بھی شمیم باجی کی باتوں میں آ کے تمہارے ساتھ بہت ہی زیادتیاں کی ہیں، ہو سکے تو تم مجھے معاف کر دینا۔ اس پہ کشف کہتی ہے نسیم باجی معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں۔ خیر اس طرح سے ان دونوں میں جو اختلافات تھے وہ کافی حد تک ختم ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ شمیم کو بہت زیادہ اعتراض ہے۔ وہ کہتی ہے جو تم چاہ رہی ہو ایسا میں بالکل نہیں ہونے دوں گی، اور رہی بات تمہارے شوہر کی، وہ کبھی بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتا، اس کو تمہیں تمہاری بچی کو یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ خیر وہاں پر یہ کھڑا یہ سارا کچھ سن لیتا ہے صادق، لیکن وہ اپنی بیوی کی اپنی بچی کی وجہ سے مجبور ہے، اس لیے وہ یہاں سے نہیں جا پائے گا۔ خیر وہیں دوسری طرف بات کرتے ہیں، شمسہ کال کرتی ہے شمیم کو اور اس کو بتا دیتی ہے وہ ساری باتیں جو کہ اس نے کہی ہیں عارفہ نے اس کو، اور وہ کہہ دیتی ہے کہ اس کو جلدی سے اپنے گھر واپس آ جانا چاہیے۔ رضا بہت شرمندہ ہے، اس کو بہت پچھتاوا ہے اپنی غلطیوں کا، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی نئی زندگی سائرہ کے ساتھ پھر سے شروع کرنا چاہتا ہے۔ اس پہ شمیم کہتی ہے میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی، اور وہ کہتی ہے کہ وہاں سے مجھے عارفہ بھابھی کا پیغام ہے کہ میرا پیغام شمیم تک پہنچا دینا کہ وہ ریکویسٹ کر رہی تھی کہ مہربانی کر کے ہمارا یہ مسئلہ حل کروا دو۔ اس پر شمیم کہتی ہے ٹھیک ہے، تم لوگوں کے اتنا کہنے پر میں چچا اور چچی سے بات کر لیتی ہوں۔ اس پر وہ جاتی ہے چچا اور چچی کے گھر، اس پر وہاں پر دیکھتے ہوئے اس کو تو ایک دم سے غصے میں آ جاتی ہے۔ زلیخا کہتی ہے کہ اب تم کیوں آئی ہو، اب کوئی نئی بات ہے؟ وہ کہتی ہے میں آپ کے گھر کے مسئلے سلجھانے میں آئی ہوں، اور آپ ہیں کہ مجھے ہمیشہ کی طرح غلط ہی کیوں سمجھتی ہیں، میں غلط نہیں ہوں۔ اور رہی بات آپ کی بیٹی کشف کی، اس کو تو میں ہمیشہ صحیح سمجھاتی ہوں، صحیح سیکھ دیتی ہوں، نہ جانے کیوں وہ میری دشمن بن کے بیٹھی ہے۔ جو غلطیاں ہوئیں اس کے لیے اسے معافی تو مانگ لی ہے، پتہ نہیں کیا چاہتی ہے وہ۔ یہاں پر میں آپ سے کشف کی بات کرنے تو نہیں آئی، میں یہاں پر بات کرنے آئی ہوں سائرہ کے بارے میں۔ اور وہ کہتی ہے سائرہ کے بارے میں؟ سائرہ کے بارے میں اب تمہیں کیا بات کرنی ہے؟ تو اس پہ شمیم کہتی ہے مجھے شمسہ کی کال آئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا شوہر بہت زیادہ شرمندہ ہے، اس کو اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہے۔ تو وہ کہتی ہے رضا تم چاہتی ہو کہ یہ میری بیٹی رضا کی زندگی میں واپس چلی جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، رضا کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ اور وہ کہتی ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اس کے گھر والے بھی صرف سائرہ کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اس کے گھر سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ تو اس پہ وہ کہتی ہے زلیخا ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے نہیں رہتا یہ ان کے معاملات ہیں، ہماری بیٹی کو اس معاملے سے رفع دفع کر دو۔ اور وہ یہاں پر بہت منت سماجت کرتی ہے، لیکن آخرکار وہ کہہ دیتی ہے، کہتی ہے کہ آپ چچی جان چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی سائرہ کو طلاق ہو جائے، کہ آپ ساری زندگی اس کو گھر میں بٹھا کے رکھ سکتی ہیں؟ اس پہ زلیخا کہتی ہے یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ اور شمیم کہتی ہے میں کچھ بھی تو غلط نہیں کہہ رہی، میں جو کہہ رہی ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو میری بات سمجھنی چاہیے۔ یہاں پر زلیخا خاموشی اختیار کر لیتی ہے کیونکہ اس کو اب کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ شمیم کی کافی باتیں اب سچ صحیح ہوتی ہیں، شمیم بھی اتنی بری نہیں ہے جتنا کشف اس کو سمجھتی ہے یا ہم اس کو سمجھتے تھے۔ اب شمیم تو وہ اپنے جال میں سب کو ہی پھنسا رہی ہے، یعنی کہ کافی حد تک اپنے چچا اور چچی کو بھی اپنے جال میں پھنسا چکی ہے۔ یہاں پر کشف بہت زیادہ پریشان ہے، وہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنی اسٹڈی آگے کمپلیٹ کر سکتی ہوں۔ اس پہ زلیخا اس کو تسلی تو دیتی ہے لیکن اس کو کسی کی بات سے کوئی تسلی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں اب کشف کے معاملات کس حد تک جاتے ہیں۔ نسیم بہت چلاکی سے یہ سارے معاملات ہینڈل کر رہی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح سے میں، میرا شوہر اور میری بچی ہم یہاں پر رہ جائیں، لیکن شمیم کو یہ بات گوارا نہیں۔ وہ بہت الٹی سیدھی باتیں کر کے عبدالباری کے کان بھرتی ہے، لیکن عبدالباری اب تو شمیم کی بجائے نسیم کی سائڈ لے رہا ہے کیونکہ نسیم نے اس کو بری طرح سے
ایموشنل بلیک میل کیا ہے، تو اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بہن کی سائیڈ لوں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور خیر یہاں پر تو نسیم جو ہے وہ اب کشف کو پوری طرح اپنے جال میں پھنسا رہی ہے، اور وہ کشف سے معافی مانگتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میں تمہیں بہت غلط سمجھتی تھی، لیکن تم بہت اچھی ہو۔ میں نے بھی شمیم باجی کی باتوں میں آ کے تمہارے ساتھ بہت ہی زیادتیاں کی ہیں، ہو سکے تو تم مجھے معاف کر دینا۔ اس پہ کشف کہتی ہے نسیم باجی معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں۔ خیر اس طرح سے ان دونوں میں جو اختلافات تھے وہ کافی حد تک ختم ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ شمیم کو بہت زیادہ اعتراض ہے۔ وہ کہتی ہے جو تم چاہ رہی ہو ایسا میں بالکل نہیں ہونے دوں گی، اور رہی بات تمہارے شوہر کی، وہ کبھی بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتا، اس کو تمہیں تمہاری بچی کو یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ خیر وہاں پر یہ کھڑا یہ سارا کچھ سن لیتا ہے صادق، لیکن وہ اپنی بیوی کی اپنی بچی کی وجہ سے مجبور ہے، اس لیے وہ یہاں سے نہیں جا پائے گا۔ خیر وہیں دوسری طرف بات کرتے ہیں، شمسہ کال کرتی ہے شمیم کو اور اس کو بتا دیتی ہے وہ ساری باتیں جو کہ اس نے کہی ہیں عارفہ نے اس کو، اور وہ کہہ دیتی ہے کہ اس کو جلدی سے اپنے گھر واپس آ جانا چاہیے۔ رضا بہت شرمندہ ہے، اس کو بہت پچھتاوا ہے اپنی غلطیوں کا، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی نئی زندگی سائرہ کے ساتھ پھر سے شروع کرنا چاہتا ہے۔ اس پہ شمیم کہتی ہے میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی، اور وہ کہتی ہے کہ وہاں سے مجھے عارفہ بھابھی کا پیغام ہے کہ میرا پیغام شمیم تک پہنچا دینا کہ وہ ریکویسٹ کر رہی تھی کہ مہربانی کر کے ہمارا یہ مسئلہ حل کروا دو۔ اس پر شمیم کہتی ہے ٹھیک ہے تم لوگوں کے اتنا کہنے پر میں چچا اور چچی سے بات کر لیتی ہوں۔ اس پر وہ جاتی ہے چچا اور چچی کے گھر، اس پر وہاں پر دیکھتے ہوئے اس کو تو ایک دم سے غصے میں آ جاتی ہے۔ زلیخا کہتی ہے کہ اب تم کیوں آئی ہو، اب کوئی نئی بات ہے؟ وہ کہتی ہے میں آپ کے گھر کے مسئلے سلجھانے میں آئی ہوں، اور آپ ہیں کہ مجھے ہمیشہ کی طرح غلط ہی کیوں سمجھتی ہیں؟ میں غلط نہیں ہوں، اور رہی بات آپ کی بیٹی کشف کی، اس کو تو میں ہمیشہ صحیح سمجھاتی ہوں، صحیح سیکھ دیتی ہوں، نہ جانے کیوں وہ میری دشمن بن کے بیٹھی ہے۔ جو غلطیاں ہوئیں اس کے لیے اسے معافی تو مانگ لی ہے، پتہ نہیں کیا چاہتی ہے وہ۔ یہاں پر میں آپ سے کشف کی بات کرنے تو نہیں آئی، میں یہاں پر بات کرنے آئی ہوں سائرہ کے بارے میں۔ اور وہ کہتی ہے سائرہ کے بارے میں؟ سائرہ کے بارے میں اب تمہیں کیا بات کرنی ہے؟ تو اس پہ شمیم کہتی ہے مجھے شمسہ کی کال آئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا شوہر بہت زیادہ شرمندہ ہے، اس کو اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہے۔ تو وہ کہتی ہے رضا تم چاہتی ہو کہ یہ میری بیٹی رضا کی زندگی میں واپس چلی جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، رضا کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ اور وہ کہتی ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اس کے گھر والے بھی صرف سائرہ کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اس کے گھر سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ تو اس پہ وہ کہتی ہے زلیخا ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے نہیں رہتا یہ ان کے معاملات ہیں، ہماری بیٹی کو اس معاملے سے رفع دفع کر دو۔ اور وہ یہاں پر بہت منت سماجت کرتی ہے، لیکن آخرکار وہ کہہ دیتی ہے کہتی ہے کہ آپ چچی جان چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی سائرہ کو طلاق ہو جائے، کہ آپ ساری زندگی اس کو